بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تم بھی کچھ مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آسان راستہ تو یہ ہے کہ میں سپر ماسٹر کا عہدہ چھوڑ دوں، آزاد ہو جاؤں۔ یہ مناسب نہ ہوگا۔ تم سپر ماسٹر بن کر دشمنوں کا ہر راز معلوم کر لیتے ہو، ان کی ہر نئی چال سے ہمیں آگاہ کرتے ہو۔ ایسا سنہری موقع کسی کو نہیں ملتا۔ تمہاری ذات سے صرف سونیا، پارس، علی اور ہم بہنوں کو ہی نہیں، بابا صاحب کے ادارے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس عہدے کو قائم رکھا ہے، لیکن ہماری بات کیسے بنے گی؟ کیا آج سے پہلے کسی سپر ماسٹر نے شادی نہیں کی؟ تم کوئی انوکھے سپر ماسٹر ہو۔ شادی کرنے کے بعد تم خوب لڑائی کرو گی کہ میں گھر میں نہیں رہتا، سرکاری کاموں میں الجھا رہتا ہوں۔ ایک ذرا عقل استعمال کرو، مجھے پرسنل سیکرٹری بنا لو۔ میں گھر میں بیوی اور دفتر میں سیکرٹری بن کر رہوں گی، ہر جگہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ واہ، کیا دور کی سوجی ہے! تم نے پلک جھپکتے ہی مسئلہ حل کر دیا ہے۔ چلو اسی خوشی میں دوسرا ہاتھ بھی پکڑنے دو۔ جی نہیں، دوسرا ہاتھ شادی کے بعد۔ وہ ہنسنے لگا، پھر سرگوشی میں بولا، میں ذرا سپر ماسٹر کی حیثیت سے خیال خوانی کر رہا ہوں، پھر ہم باہر چلیں گے۔ اس نے خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے جاسوس مس سلطانہ کے بنگلے میں داخل ہو کر تلاشی لیں گے۔ وہ جب تک آپ کے ساتھ رہے گی اسے نظروں میں رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں سلطانہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ سلطانہ نے بھی میری طرح اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا، اب ہم دونوں اصلی روپ میں نظر آئیں گے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سلطانہ سے بولا، چلو ہماری روانگی کے بعد تمہارے بنگلے کی تلاشی لی جائے گی۔ کیا مجھے اپنی الماری میں پاسپورٹ وغیرہ چھوڑ کر جانا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، انہیں یہی معلوم ہوگا کہ تم ترکی کے شہر استنبول کی رہنے والی ہو۔ پاسپورٹ میں تمہارے والد کا نام شیخ غلام علی لکھا ہوا ہے، اس نام سے وہ شیخ الفارس غلام البرکی مرحوم کی شخصیت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے باہر آئے، پھر کار میں بیٹھ کر بنگلے کے احاطے سے باہر آئے۔ سلمان نے پوچھا، کہاں چلو گی؟ سمندر کے کنارے۔ ہاں، محبت کرنے والے اکثر سمندر کے ساحلوں پر جاتے ہیں۔ محبت اور سمندر کا کوئی تعلق ہے کیا؟ سمندر محبت کی طرح گہرا ہوتا ہے، محبت سمندر کی لہروں کی طرح منہ زور ہوتی ہے۔ اس نے ساحل پر پہنچ کر گاڑی روک دی، پھر کہا، ہم آج پہلی بار مل رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم خیال خوانی کے ذریعے ملتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کے حالات معلوم کرتے رہے ہیں، پھر بھی بہت کچھ معلوم کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کو رہ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنی زندگی کی مکمل داستان تمہیں سنا چکی ہوں، اس کے بعد کچھ بتانے کے لیے نہیں رہ گیا ہے۔ وہ خاموش تھا، دور سمندر کی طرف دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطانہ نے پوچھا، کہاں کھو گئے ہو؟ کیا مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ ہاں، چھپایا ہے۔ سلطانہ نے اسے دیکھا، پھر منہ گھما کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ سلمان نے پوچھا، تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ نہیں، تم نے چھپانے کے باوجود سچائی سے کہہ دیا کہ کچھ چھپا رہے ہو۔ میں مجبور تھا، بابا فرید واسطی مرحوم نے تاکید کی تھی۔ پھر تو تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، اتنے عظیم بزرگ کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، تمہیں وہ بات چھپائے رکھنی چاہیے۔ لیکن میں تم سے نہیں چھپا تھا، بابا صاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہارے سامنے زبان کھولنے کی اجازت دے دیتے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اجازت مل جاتی اور تم ابھی وہ بات کہہ کر ایک محترم بزرگ کی حکم عدولی نہیں کرو گے؟ میں پوری طرح مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں، میں کنوارا نہیں ہوں، میری ایک شادی ہو چکی ہے۔ سلطانہ کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، اس نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، بابا فرید واسطی مرحوم کا حوالہ دے کر کبھی جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا تھا جب میری تمہاری محبت شادی کے مرحلے تک پہنچنے والی ہوگی تو یہ راز تمہیں بتا دوں گا تاکہ تم کبھی مجھے فریبی نہ کہہ سکو۔ سلطانہ گہری گہری سانس لے رہی تھی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، تمہاری شریک حیات کہاں ہے؟ کہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ چیلنج کرتی ہے کہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے جائے گی۔ بیٹی؟ کیا تمہاری بیٹی بھی ہے؟ ہاں، جسے ہم سونیا ثانی کہتے ہیں۔ سلطانہ پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا، وہ گمسم بیٹھی ونڈ سکرین کے پار سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات گونج رہے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سلمان واسطی نے کس سے شادی کی تھی؟ پھر وہ بیوی اس کے لیے چیلنج کیوں بن گئی تھی؟ اور بابا فرید واسطی مرحوم جیسے عظیم ولی اللہ اس معاملے میں کس حیثیت سے شریک تھے؟
اور یہ تو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ سلمان واسطی کی بیٹی سونیا ثانی ہوگی۔ ان سوالات کے پیچھے جو واقعات ہیں ان کا سلسلہ بابا فرید واسطی سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے ایسی پاکیزہ اور ایمان افروز زندگی گزاری تھی جو دوسروں کے لیے مثال بن گئی تھی۔ ان کے پورے خاندان میں مکمل دینی ماحول تھا، ہر فرد دینی احکامات پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ بابا صاحب نے بھی یہی کیا، لیکن وہ اپنے بزرگوں سے ذرا مختلف تھے۔ تعلیم کے دوران دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنے لگے۔ بزرگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، علم ہر گھر ہر در سے ملتا ہے، ہر ملک ہر قوم ہر مذہب سے ملتا ہے۔ بزرگوں نے سمجھایا، کائنات کا تمام علم قرآن مجید میں سمو دیا گیا ہے۔ بے شک قرآن مجید آخری مکمل کلام الہی ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے عالموں سے مذاکرات کے دوران ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، ان کے دین کو سمجھا ہے، تب ہمیں اپنے دین کے مکمل پختگی اور پائیداری کا علم ہوا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت میں سچے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹے کا بھی بیان سنا جاتا ہے۔ وہ خداداد ذہانت کے مالک تھے۔ انہوں نے علم، طب اور سائنس میں کمال حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں معجزانہ شفا دی تھی۔ وہ اپنی جوان عمری میں ہی حاکم فرانس کے خاص معالج اور مشیر مقرر ہوئے تھے۔ انہیں درباری زندگی گزارنا منظور نہ تھا۔ ان کے عزائم بہت بلند تھے۔ حاکم فرانس ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ ایسے میں بابا فرید واسطی صاحب کا علاج معجزانہ ثابت ہوا۔ حاکم نے صحت یاب ہو کر پیرس سے 50 میل دور وہ زمینیں ان کے نام کر دیں جہاں آج ایک عظیم الشان ادارہ قائم ہے، جہاں سے ہزاروں طلبہ و طالبات ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان بن کر دنیا کے چھوٹے بڑے ملکوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی ادارے میں پومی، پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی جیسے ہیرے تراشے گئے ہیں، جہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ بی بی نے اپنی صلاحیتوں سے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور آج اسی ادارے سے سلمان واسطی علم اور ذہانت کی روشنی حاصل کر کے سپر ماسٹر کے عہدے پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ قداور، خوبرو اور صحت مند تھے۔ ان کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ ان سے نظریں ملانے والا اور دو باتیں کرنے والا فوراً متاثر ہو جاتا تھا۔ جس طرح خوشبو کا جھونکا گزرنے کے بعد بھی احساس کو تازہ رکھتا ہے، اسی طرح وہ پہلی ملاقات کے بعد ہی لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جایا کرتے تھے۔ کتنی ہی اعلیٰ خاندان کی شریف زادیاں ان کے نکاح میں آنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بڑی شرافت اور نرمی سے کترا جاتے تھے۔ وہ مختلف علوم حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے، جو وقت ملتا تھا اسے یاد الہی میں گزارتے تھے۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر سوتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ ہر رات 2 گھنٹے کی بھرپور نیند ایسی ہوتی تھی کہ اس کے بعد پھر سونے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ وہ 22 گھنٹے مصروف رہتے تھے۔ ایسی مصروفیات میں بھلا شادی اور ازدواجی زندگی کا وقت کہاں سے مل سکتا تھا؟ لیکن دین اسلام میں تنہائی کی رہبانہ زندگی گزارنے کی ممانعت ہے، اسی لیے ہمارے پیغمبر اور اولیاء کرام نے ازدواجی زندگی گزاری ہے اور نسل انسان کو آگے بڑھایا ہے۔ بابا فرید واسطی مستقبل کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں بھی ایک مختصر سی ازدواجی زندگی گزارنی ہے۔ ایک بار وہ شاہی تقریب میں گئے، اگرچہ پرتکلف محفلوں سے کتراتے تھے، مگر اپنے ادارے کی ترقی کی خاطر سماجی تعلقات لازمی تھے، اسی لیے وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ وہاں ایک حسین لڑکی سے سامنا ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سنا ہے آپ کشف و کرامات والے ہیں، انسان کی صورت دیکھ کر اس کا کردار بتا دیتے ہیں، مجھے دیکھیں اور میرے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ علم کے خزانے سے اپنے بندے کو ایک چٹکی دیتا ہے، بندہ اسے ایک چٹکی میں پوری کائنات کو پکڑ لیتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں؟ اگر بہتری چاہتی ہو تو کالے جادو کے تاریک ماحول سے نکلو اور اپنی ماں کو شیطانی عمل سے روکو۔ حسینہ نے پہلے تو تعجب سے دیکھا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولی، آپ میری ماں کو وچ لیڈی کہہ کر میری توہین کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، تم نے کہنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہے آپ اپنی جھوٹی قابلیت سے دوسروں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ وہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ بابا صاحب دوسروں سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ دور جا کر دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا مسٹر فرید اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے اس کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ نوجوان کوئی بہانہ ڈھونڈ کر ہی پیچھا کرتے ہیں۔ وہ محفل میں جہاں جاتی رہی لوگ اس کی پذیرائی کرتے رہے۔ سب ہی اس سے مل بیٹھنے کے متمنی تھے، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا، مایوسی بھی ہو رہی تھی۔ مسٹر فرید نے پھر اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔
उस रात कोई 12 बजे वो अपने कमरे में बैठे कलाम पाक की तफसीर फ्रांसीसी ज़ुबान में लिख रहे थे तो उन्होंने कोई गैर मामूली बात महसूस की। फ़ौरन कलाम पाक बंद करके उस हसीना का तसव्वुर किया जिससे शाही तकरीब में 2 बातें हुई थीं। वो चश्मे ज़दन में उसके अंदर पहुंच गए थे। हसीना एक धुआं से माहौल में थी। उसके सामने आग के शोले भड़क रहे थे और शोलों के उस पार एक शैतानी मुजस्समा खड़ा था। उस मुजस्समे के पास 2 मर्द और 2 औरतें खड़ी थीं। उनमें से एक उस हसीना की माँ थी। वो कोई मंतर पढ़ रही थी और कहती जा रही थी, वो आ रहा है, वो आने वाला है, मेरी बेटी का दिल तोड़ने वाला, कांटों पर चलता हुआ, अंगारों पर दौड़ता हुआ आएगा। नहीं आएगा तो एक पल सुकून नहीं रहेगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, भूख मर जाएगी, उसे आना ही होगा, वो आ रहा है। बाबा साहब ने कलाम पाक को उठाकर ताक पर रखा, फिर बाहर आ गए। अपनी कार में बैठकर जाने लगे। विच लेडी काले जादू की शक्ति से देख रही थी और एक बूढ़े से कह रही थी, मास्टर तुम कहते थे वो नहीं आएगा, उस पर जादू असर नहीं करेगा। मेरी बाएं हथेली देखो, वो इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बूढ़े ने उसकी हथेली पर बाबा साहब को कार ड्राइव करते हुए देखा, फिर हैरानी से कहा, मैं हैरान हूं, वो यहाँ कैसे आ रहा है? मैंने ये शैतानी इल्म तुम सबको सिखाया है, मैं तुम लोगों का गुरु हूं, लेकिन आज तुमने अपने होने वाले दामाद को यहाँ बुलाकर मुझे हैरान कर दिया। विच लेडी ने पूछा, हैरानी किस बात की है? यही कि आज से बरसों पहले मैंने एक अल्लाह वाले पर जादू किया था जो बेअसर हो गया था। फिर मेरे उस्तादों ने भी बताया कि एक खुदा से डरने वालों, कलाम इलाही पर ईमान रखने वालों और मजबूत कुव्वत इरादी रखने वालों पर जादू असर नहीं करता। वो हंसते हुए बोली, इसका मतलब है फरीद वास्ती ना अल्लाह वाला है, ना मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है, बस वो अपनी इल्मी सलाहियतों से धौंस जमाता है। हसीना ने कहा, मम्मी उसने शाही तकरीब में मुझे नज़रअंदाज किया था। शरीफ आदमियों के दरमियान तुम्हें विच लेडी कहा था, वो आएगा तो मैं भी उसकी इंसल्ट करूंगी। हाँ बेटी, मर्द पर पहले ही दिन भारी पड़ने वाली औरत तमाम जिंदगी उस पर हुकूमत करती है। इस मुल्क में फरीद वास्ती का बोलबाला है, उसकी बड़ी इज्जत और शोहरत है। तुम उसकी औरत बनकर रहोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम शैतान को मानते हैं और काला इल्म करते हैं। उसकी ये बात खत्म होते ही शैतान के मुजस्समे की गर्दन अचानक ही उसके तन से अलग हो गई। उसके पुजारी सहम कर पीछे हट गए। गर्दन गिरती हुई लुढ़कती हुई आग के शोलों में चली गई। विच लेडी ने चीख मार कर देखा, बाबा साहब के हाथ में तलवार थी। वो शैतान का एक बाजू काट कर गिरा रहे थे, फिर उन्होंने दूसरे बाजू पर तलवार मारी। दोनों बाजू कट कर गिर गए। वहां जितने अफराद मौजूद थे अपने अपने तौर पर मंतर पढ़ रहे थे, बाबा साहब पर हर तरह का जादुई अमल कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे। बाबा साहब ने काले अमल से बेनियाज होकर शैतान के रहे सहे मुजस्मे को लात मार कर गिरा दिया। फिर विच लेडी से कहा, मैं यहाँ खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाने के लिए जादुई अमल करने की हमाकत की। ये भूल गई कि जहाँ मोमिन होता है वहाँ शैतान नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ आते ही शैतान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हसीना दौड़ती हुई माँ के पास आई, फिर बोली, तुम कहती थी शैतान ताकतवर है, मगर एक शख्स ने उसे मारकर गिरा दिया। बेटी, उसने शैतान के बेजान मुजस्समे को गिराया है। शैतान हमेशा से दायम कायम है, इंसान उसे मारने की कोशिश करते करते मर जाता है। अज़ल से अबद तक शैतान जिंदा है और हमारे अंदर जिंदा रहेगा। ये फरीद वास्ती उसी के हाथों हराम मौत मरेगा। नहीं मम्मी, मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती, इसे अपने लिए जिंदा रखना चाहती हूँ। ये पहला शख्स है जिसके लिए मैं बेचैन रहने लगी हूँ। प्लीज़ मम्मी, इसे सहरज़दा कर दो, शैतान से कहो इसे मेरा बना दे। बेटी साराई, तहम्मुल से काम लो। मैंने अपने अमल से मालूम किया है कि ज़रूर तुम्हारा बनेगा, तुम्हारे सिवा कोई इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बाबा साहब ने कहा, मेरा इल्म भी यही कहता है, ये मेरी शरीके हयात बनेगी। मैं कातिबे तकदीर की मर्जी से यहाँ आया हूँ, साराई को समझाना चाहता हूँ। ये दौलत से, शैतानी कुव्वत से कभी मेरे साय तक नहीं पहुँच सकेगी। मेरे पास आने के लिए इसे अपनी माँ को छोड़ना और इस्लाम कबूल करना होगा। जब भी ये मेरी हिदायत पर अमल करेगी, मैं इसे शरीके हयात के तौर पर कबूल कर लूँगा। ये कहकर वो जाने लगे। साराई की माँ ने और दूसरे जादूगरों ने अपने अपने तौर पर मंतर पढ़ना शुरू किया। बाबा साहब के कदमों में काले अमल की जंजीरें डालने की कोशिशें की, मगर वो तिलिस्म कदे के एक तारीख हिस्से में जाकर गुम हो गए। वो लोग मंतर पढ़ते हुए वहां पहुंचे तो बाबा साहब नहीं थे। वो तारीख हिस्से से रोशनी में नहीं आए थे।
बाहर जाने के लिए सामने से गुजरना ज़रूरी था और वो गुजरते हुए दिखाई नहीं दिए थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वो अंधेरे में कहाँ गुम हो गए। साराई सकते के आलम में खड़ी दूर अंधेरे की तरफ देख रही थी। माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, वो भाग गया है। साराई ने कहा, नहीं मम्मी, वो तो उसी जगह मौजूद हैं, मैं देख रही हूँ। तुम लोगों को वो दिखाई क्यों नहीं देता है? सब ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अंधेरे में मशल लेकर गए। फिर माँ ने कहा, बेटी उसके शहर में ना आओ, वो यहाँ नहीं है। मैं साफ तौर से देख रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है, मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। ये जादू है मम्मी, वो कह रहा है ये मोहब्बत का जादू है। वो तुम्हें मुसलमान बना देगा। जब मैं अपना दिलो दिमाग सब कुछ उसको सौंप दूंगी, वो मुझे जिस रंग में रंगना चाहे रंग ले, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी की समत जाने लगी। माँ ने कहा, रुक जाओ, वो तुम्हें मोहब्बत करने वाली माँ से छुड़ा रहा है। वो आगे बढ़ते हुए बोली, दुनिया की हर लड़की माँ का घर और माँ की गोद छोड़कर अपने मर्द के पास जाती है, मैं भी जा रही हूँ। माँ ने चीख कर कहा, मास्टर तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरी बेटी को अपने अमल से रोको। मास्टर के साथ दूसरों ने भी काला अमल शुरू किया। साराई अंधेरे में जाकर गुम हो गई थी। वो लोग मंतर पढ़ते हुए मशल लेकर उस तारीख हिस्से में आए तो साराई नहीं थी। वो भी बाहर जाने के रोशन रास्ते से गुजरे बगैर उस तलिस्म कदे से गुजर गई थी। वो लोग मशल की रोशनी में एक दूसरे को सवालिया नज़रों से तक रहे थे। दूसरे दिन साराई ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाबा साहब की शरीक हयात बन गई। उन्होंने सुहाग रात में समझाया, मियाँ बीवी का रिश्ता हवस को लगाम देता है और मोहब्बत को बढ़ाता है। इस रिश्ते में औरत बहुत अहम और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वो खुदा के बंदे पैदा करती है, पुरानी दुनिया को नए इंसान देती है। अपनी अहमियत को समझो, अपने माँ के नक्शे कदम पर ना चलो। अब तक जितना काला जादू सीखा है उस पर लानत भेजकर खुदा की इबादत करो। तुम्हें इस दुनिया में जन्नत का ऐशो आराम और रूहानी मुसरतें हासिल होंगी। वो जादू से उन्हें जीतना चाहती थी। उन्होंने जादू के बगैर उसे जीत लिया था। इस दवाजी ज़िंदगी की इब्तदा में वो उनकी दीवानी होकर रह गई थी। माँ ने उसे वापस करने के लिए कानूनी चाराजोई का इरादा किया, लेकिन उसने माँ को मना कर दिया। साफ तौर से कह दिया कि वो अपने शौहर को छोड़कर नहीं आएगी। माँ ने कहा, कैसे नहीं आएगी? आज इनकार कर रही है, कोई बात नहीं, मैं जवानी के अंधे जज्बात को समझती हूँ। जब जज्बे सर्द पड़ जाएंगे, जब तू दीवानगी से होशमंदी की तरफ आएगी, तो तुझे मेरी तरबियत खींच लाएगी। तूने मेरा दूध पिया है, तू ज़रूर आएगी। उसने माँ की बातों को बकवास समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर रफ्ता रफ्ता बाबा साहब की तहजीबी पाबंदियाँ गरां गुजरने लगीं। वो माँ के पास आज़ादी से ज़िंदगी गुजारती थी, दूसरों के साथ ताश खेलती थी, लाइट विस्की पीती थी, जवानों के साथ डांस करती थी। उसके बरक्स यहाँ का माहौल मजहबी था। इदारे में इबादत के अलावा जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए वर्जिश, खेल कूद और उसी तरह की तफरीहात का इंतज़ाम था, लेकिन हर तफरीह में तहजीबी आदाब शामिल थे। बेढंगे रक्स और बेहयाई की इजाज़त नहीं थी। वक्त पर जागना, वक्त पर खाना और सोना पड़ता था। वो दिन चढ़े तक सो नहीं सकती थी। तब उसे माँ याद आने लगी। उसने बाबा साहब से पूछा, क्या एक बेटी को माँ से दूर रखना और उसकी सूरत भी देखने ना देना इंसाफ है? क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें शैतानी माहौल से दूर रखता हूँ। मैं कसम खाती हूँ, वादा करती हूँ, माँ से मिलूंगी तो शैतान का जिक्र नहीं सुनूंगी, कोई काला इल्म नहीं सीखूंगी, उनसे अच्छी अच्छी बातें करने के बाद वापस आ जाऊंगी। आप मुझे जाने दें। अभी ना जाओ, बच्चे की पैदाइश के बाद चली जाना। किस बच्चे की पैदाइश? मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। वो हंसती हुई बोली, यह आपसे किसने कह दिया? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे होने वाले बच्चे को पेट में लेकर शैतान की पूजा करने वाली माँ से मिलने जाओ। आप एक सच्चे आलिम हैं और मुझे माँ के पास जाने से रोकने के लिए झूठी बातें बना रहे हैं। ये कितनी मजाक खेज बात है कि मैं माँ बनूंगी और मुझे बच्चे की खबर नहीं है और आपको खबर हो गई है। क्या ये झूठा बहाना आपको ज़ेब देता है? उसने बातों के दौरान अपने अंदर बेचैनी महसूस की। बेचैनी के साथ कुछ घबराहट सी और कमज़ोरी सी लग रही थी। वो मुंह फेर कर उठ गई। उन्होंने कहा, बाथरूम में जाओ। वो उधर ही जाना चाहती थी। इससे पहले ही उन्होंने जाने को कह दिया।
اتنے دنوں میں وہ یہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ارادوں کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں آئی۔ واش بیسن پر جھکتے ہی ابکائیاں سی آنے لگیں۔ تھوڑی سی قے ہوئی تو طبیعت ہلکی سی لگنے لگی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی، میں کتنے باکمال شخص کی شریک حیات ہوں۔ مجھے خبر ہونے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اپنے مرد کو بھی اپنے دل کی باتیں معلوم ہوں۔ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ اسے یہ سوچ کر الجھن ہوتی تھی کہ شوہر اس کے خیالات کو سمجھ رہا ہے۔ اب ایک نئی مصیبت آنے والی تھی۔ بچہ اس کے اندر پرورش پا رہا تھا اور وہ ابھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب تک بچہ نہ ہو عورت کم عمر بن کر رہ سکتی ہے۔ بچہ گود میں آ کر عمر کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ اس نے فون پر ماں سے بات کی، ممی میں مشکل میں پڑ گئی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ دوسری طرف سے ماں نے کہا، بیٹی یہ تو خوشی کی بات ہے، میں ماں نہیں بنوں گی، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کو اٹھائے پھروں؟ ہاں یہ درست ہے، ابھی تمہاری ماں بننے کی عمر نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے بولو ایسی جلدی کیا ہے، تم 2-4 برس بعد بھی ماں بن سکتی ہو، یہ بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ ممی، میرا مرد کٹر مسلمان ہے، بچے کو ضائع کرنے نہیں دے گا۔ ارے وہ کیا کر لے گا، بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے کس طرح ختم کیا گیا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، پیش گوئی کرنے والے دل اور دماغ کی باتیں بتاتے ہیں، وہ تو میرے پیٹ کی بھی باتیں بتا دیتا ہے۔ اوہ ممی وہ عجیب و غریب آدمی ہے، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور اس پر محبت بھی آتی ہے۔ محبت پر لعنت بھیجو، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں یہاں سے ایسے زبردست منتر پڑھتی رہوں گی کہ بچہ پیٹ سے غائب ہو جائے گا، بس میں جیسا کہوں اس پر عمل کرتی رہنا۔ ممی میں آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، فکر نہ کرو، میں تمہیں جلد ہی بلاؤں گی۔ یہاں کسی طرح آ جاؤ گی تو بچے سے نجات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس رات سارائی نے بابا صاحب سے محبت جتاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو بچے کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خواہش پوری بلا ہے، ایک کے بعد دوسری خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس لیے میں نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ وہ خوش ہو کر بولی، اس کا مطلب ہے آپ کو بچہ نہیں چاہیے؟ چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا کی دین ہے، جو چیز میرا خدا مجھے دیتا ہے میں اس سے انکار کرنے کی جرت نہیں کروں گا۔ آپ ہر معاملے میں خدا کو کیوں لے آتے ہیں؟ بچہ ہماری محنت سے آنے والا ہے۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم سانس لیتے ہوئے ایک انسان کو پیدا کر سکیں؟ یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آج میں ایک پیش گوئی کر دوں کہ یہ تم پہلی اور آخری بار ماں بننے والی ہو، اس کے بعد تم لاکھ جتن کرو گی تب بھی دوسری اولاد پیدا نہیں کر سکو گی۔ آپ مجھے اس اولاد کو ضائع کرنے سے باز رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے من گھڑت پیش گوئی کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ میں اپنی ممی سے ملنا چاہتی ہوں، بچے کی ولادت کے بعد چلی جانا۔ کیا میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے 9 ماہ تک انتظار کروں؟ مجبوری ہے، میں نہیں چاہتا میری اولاد پر تمہاری ماں کا سایہ پڑے۔ اب میری ماں ایسی بھی بری نہیں ہے، میں بحث نہیں کروں گا۔ آپ مجھ پر جبر نہیں کر سکتے، میں عدالت میں جاؤں گی، ماں سے ملنے کا حق حاصل کروں گی۔ وہ خاموش رہے، وہ تلملاتی رہی اور بولتی رہی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی عدالت تک جانے کو تیار ہے تو وہ بابا صاحب کے خلاف زہر اگلنے لگی، اخبارات میں الٹے سیدھے بیانات چھپوانے لگی۔ حکومت فرانس نے ماں بیٹی کے خلاف سختی سے نوٹس لیا، انہیں تاکید کی کہ عدالت کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کریں۔ بابا صاحب نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ سارائی کی ماں کالا علم کرتی ہے، وہ نام کی عیسائی ہے اور در پردہ شیطان کی پرستش کرتی ہے۔ ان دنوں پورے یورپ میں کالا جادو کرنے کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ عدالت نے اس کی ماں کو ملک بدر کر دیا۔ سارائی نے غصے میں آ کر طلاق کا مطالبہ کیا۔ بابا صاحب نے عدالت میں کہا، اگر میں نے طلاق دی تو یہ ملک سے باہر اپنی ماں کے پاس چلی جائے گی، میں اپنے بچے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بچے کی پیدائش تک سرکاری تحویل میں رہے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ عدالت نے یہی فیصلہ سنایا۔ وہ طلاق حاصل کرنے کے بعد سرکاری تحویل میں رہی، پھر ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اسے بابا صاحب کے حوالے کر کے اس ملک سے باہر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ ایک ننھی سی بچی کی پرورش بڑی صبر آزما ہوتی ہے۔ بابا صاحب تمام پدرانہ شفقت سے اس کی پرورش کرنا چاہتے تھے، لیکن عبادت اور مطالعے کے دوران وہ اسے پریشان کرتی تھی۔
اس کے لیے مجبوراً گورننس اور ملازمہ رکھنی پڑی۔ بچی کا نام راہیلہ واسطی رکھا۔ وہ گورننس کی نگرانی میں پرورش پانے لگی۔ بابا صاحب کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ بیٹی کے پاس آ کر اسے اپنے حصے کی بھرپور محبت دیتے تھے، لیکن بچے محبت اور توجہ زیادہ چاہتے ہیں۔ باپ کے پاس محبت کا وقت کم تھا، مصروفیات زیادہ تھیں۔ ادارے میں طب، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا نیا سامان اور مشینیں لائی جا رہی تھیں۔ طلباء و طالبات کی ایک کھیپ ادارے کی یونیورسٹی سے کامیاب ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں اہم مقام اور اہم شعبوں میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ بابا صاحب انہیں مطلوبہ مقامات تک پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ راہیلہ عمر کی منزلیں طے کرنے لگی۔ بچپن سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ کند ذہن ہے۔ اسے جو سکھایا جاتا تھا وہ اس میں سے کچھ یاد رکھتی تھی، کچھ بھول جاتی تھی۔ آرام طلب تھی، کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتی تھی۔ بابا صاحب نے اسے تعلیم اور تربیت دینے والے استادوں کی تعداد بڑھا دی۔ گورننس کو سمجھایا کہ راہیلہ کو 5 یا 6 گھنٹے سے زیادہ سونے کی اجازت نہ دے۔ اسے ہدایات پر سختی سے عمل کرایا جائے، خاص طور سے فجر کی نماز سے پہلے اسے بستر سے اٹھا دیا جائے۔ بچپن میں گورننس کا زور چل جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی اور یہ سمجھنے لگی کہ گورننس اور استاد وغیرہ تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ رفتہ رفتہ بے لگام ہونے لگی۔ انہیں دھمکیاں دینے لگی کہ ان میں سے کوئی سختی کرے گا تو وہ بابا صاحب سے جھوٹی شکایتیں لگا کر انہیں ملازمت سے نکلوا دے گی۔ ان میں سے کوئی وہاں کی ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی ملازمت کو بحال رکھنے کے لیے اسے ڈھیل دینے لگے۔ بابا صاحب ہمیشہ اس کی پروگریس رپورٹ دیکھتے تھے۔ چونکہ وہ ان کی بیٹی تھی اس لیے ممتحن حضرات اسے زیادہ نمبر دیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سامنے بٹھا کر پڑھایا تو مایوس ہو گئے۔ مختلف طریقوں سے ذہنی آزمائش کی تو وہ بری طرح ناکام رہی۔ انہوں نے گورننس اور دوسرے اساتذہ کو بلا کر پوچھا، میں نے اپنی دانست میں تم لوگوں کو کسی چیز کا محتاج رہنے نہیں دیا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، پھر میری بیٹی کو تم لوگوں نے علم کا اور ذہانت کا محتاج کیوں بنا دیا؟ ایک استاد نے کہا، حضور آپ کی صاحبزادی کند ذہن ہے۔ انہوں نے فرمایا، استاد جدید طریقہ تعلیم سے ایسے بچوں کو ذہین بناتے ہیں جو کند ذہن ہوتے ہیں۔ تعلیم دینے والوں میں جھوٹ اور آمدنی کا لالچ بڑھ جائے تو وہ بچوں کے والدین کی دولت پر نظر رکھتے ہیں، بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے رحیلہ کی پروگریس رپورٹ میں زیادہ نمبر دے کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہاری رپورٹ اسے ذہین بتاتی ہے اور نتیجہ کند ذہن ثابت کر چکا ہے۔ میں تم جیسے استادوں سے کیا کہوں؟ تم لوگ ایک بچے کو نہیں بلکہ آئندہ اس دنیا کو سنبھالنے والی پوری نسل کو تباہ کرتے ہو۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے حکومت فرانس سے درخواست کی کہ ان استادوں کو نااہل قرار دے کر ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ ان کی درخواست پر عمل کیا گیا، لیکن راہیلہ بڑی حد تک ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے دوسرے استادوں کی خدمات حاصل کیں۔ وہ 17 برس کی ہو چکی تھی۔ بابا صاحب اسے ادارے میں رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ ضد کر کے پیرس کے بنگلے میں چلی جاتی تھی۔ بابا صاحب اس کے مقدر اور مستقبل کا حال بڑی حد تک جانتے تھے۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ تدبیر کے ذریعے وہ بیٹی کو بڑی حد تک گمراہی سے بچا لیں گے۔ وہ چاہتے تو خیال خوانی کے ذریعے مختلف علوم کی ایک ایک بات اس کے دماغ میں نقش کر سکتے تھے، لیکن ایک بار اس کے چور خیالات پڑھنے سے پتہ چلا کہ اس کی ماں سارائی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ان 17 برسوں میں سارائی نے کالے علوم میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بابا کو اپنے دماغ سے باہر رکھنے کے لیے یوگا کی مشقیں کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار بولی، دیکھ لیا تم نے، میں پہلے جیسی سارائی نہیں ہوں جس کے اندر بغیر اجازت چلے آتے تھے، اب آؤ گے تو دماغ سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کالا علم روحانیت کا راستہ روک دیتا ہے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں دماغ سے باہر نہیں نکالا تھا؟ تم نے صرف سانس روکی تھی، میں نکلا نہیں تھا، موجود تھا۔ اس نے فوراً ہی سانس روکی۔ انہوں نے کہا، دیکھو میں موجود ہوں، ایک نہیں 1000 بار سانس روکتی رہو، جب ہمیشہ کے لیے سانس رک جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر منتر پڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا، تم بہت ہی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو، بڑے بڑے جادوگر اس منتر کے سامنے خاک ہو جاتے ہیں، لیکن میں جادوگر نہیں ہوں۔ وہ غصے سے بولی، تم کیوں آئے ہو؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ میری بیٹی کو دماغی طور پر کمزور کیوں بنا رہی ہو؟ وہ میری بھی بیٹی ہے۔
اسے چھوڑ کر جاتے وقت تمہاری ممتا کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا، میں نے سوچا تھا کہ ایسے کئی بچے پیدا کر لوں گی، مگر تم نے دشمن بن کر پیش گوئی کی تھی کہ میں پھر کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میں 17 برس میں 3 شادیاں کر چکی ہوں، کسی شوہر سے اولاد نہیں ہوئی، میں نے تینوں کو ہی لات مار کر نکال دیا۔ ایسی صورت میں ہیلا ہی ایک بیٹی رہ گئی ہے۔ ہیلا نہیں، راہیلا۔ راہیلا نام تم نے رکھا ہے۔ میرا کالا علم کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے دیے ہوئے نام کے پہلے 2 حروف کو ختم کر دوں گی تو باقی نام والی بیٹی میرے قبضے میں آ جائے گی، لہٰذا میں اسے ہیلا ہی کہتی ہوں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔